अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल ईद और पिया की दीद, और ये है इस नॉवल का लास्ट एपिसोड। और आपको याद होगा मैंने सेकंड लास्ट एपिसोड में बताया था कि मुझे याद नहीं आ रहा कि हीरोइन की शादी हीरो से हो जाएगी या पहली एंडिंग हो जाएगी, बट अब मैंने एंड प्रॉपरली पढ़ा है तो मुझे याद आ गया कि हाँ, नॉवल में हीरो एंड हीरोइन की शादी हो जाएगी। और जो एक और कपल है रुबा, और क्या नाम था उसके हस्बैंड का, एक मिनट, हाँ क्या नाम था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। जो भी नाम था, मतलब निकाह तो उन दोनों का हो चुका था, तो अब रुबा की रुखसती भी हो जाएगी और वहीं पर होने वाला है नॉवल का एंड। और बहुत अच्छा है, मतलब यार अब कहानी बिल्कुल स्मूथ सी चलेगी। और हाँ, एक किरदार को अपनी गलतियों का एहसास भी होने वाला है। वो कौन सा किरदार है, लास्ट एपिसोड में कुछ तो अंदाज़ा आप लोगों को हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो देख लीजिए, पता तो चल ही जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ईद और पिया की दीद लास्ट एपिसोड विथ अ वंडरफुल एंडिंग। बुआ, ये सब क्या हो गया है? बुआ को किचन में आता देखकर ईशल और हीफा एक जुबान होकर बोली। बस जो हुआ अच्छा ही हुआ, उन्होंने हाथ उठाकर कहा। और आप क्या मायरा खाला और मामू को लेकर राजो नियाज करने लग गई थी? हीफा कमर पर हाथ जमाए उन्हें मशकूक नजरों से देख रही थी। हाँ हाँ बताए ना, ईशल भी शरारती अंदाज में उनके कंधे पर थोड़ी जमाए बोली। तुझे क्यों बताऊं, काम कर अपना, अफ्तारी में थोड़ा वक्त ही रह गया है। वैसे भी अफ्तारी करके मायरा मियाँ और बच्चों समेत अपने फ्लैट जा रही है। उनकी इत्तला पर उन दोनों के मुंह खुल गए। अरे वो क्यों? वो दोनों हैरत से चिल्लाई। अरे तुम दोनों क्या खाता खोल कर बैठ गई हो? बस करो सवाल जवाब और काम करो जल्दी से। वो आने दोनों को घूरी से नवाजा था। हीफा बेटा, जरा सजह की चीजें समेट दो और मेरी बात सुन लो। मायरा किचन में आते हुए हीफा से मुखातिब हुई। आई खाला। हीफा बेसन घोल कर किचन से बाहर उनके पीछे सजहा के कमरे में जा पहुंची। इधर आओ पहले। उसका बाजू थाम कर उसे अपने साथ लिए वो बेड पर आमने सामने बैठ गई। मुस्कुराते हुए मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा, जो लॉन के ब्लू और ग्रे कॉम्बिनेशन सूट में दुपट्टा सलीके से कंधे पर डाले, बालों की चुटिया किए जो कि अब ढीली हो चुकी थी, चश्मा आंखों पर लगाए हैरान नजरों से मायरा खाला को देख रही थी, घबरा भी रही थी। क्या हुआ खाला? हैरत से उनकी मुस्कुराहट देखते पूछा। मुझे इस वक्त खाला नहीं माँ समझो। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? उसके हाथ थामते मोहब्बत भरे लहजे में उससे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया गया। वो और भी हैरान हुई। अम्मा नहीं जाने देंगी। कुछ पल खुश हुई, फिर मायूसी से बोली। ऐसे ही थोड़ी ले जाऊंगी, अपनी जजाह की दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस तुम बताओ, जजाह तुम्हें बुरा तो नहीं लगता ना? उनकी बात पर उसकी आंखें न जाने सदमे से फैल गई थी या हैरत से। क्या हो गया है, गलत बात कर दी मैंने? उसकी फटी फटी आंखें देखकर मायरा खाला गड़बड़ा गई। लेकिन मतलब मैं कैसे, यानी मैं जजा भाई, मतलब। उसे समझ नहीं आई अपनी हैरानगी को क्या अल्फाज दे। हकलाते हुए जुमला ही ना पूरा बन पड़ा था। क्यों, तुम मेरे जजा की दुल्हन क्यों नहीं बन सकती? उन्होंने सवाल करके गोया उसकी मुश्किल आसान की। लेकिन खाला मैं तो बहुत मनहूस हूँ। उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज न सिर्फ मायरा का दिल चीर गए थे, बल्कि कमरे में आते जजह को भी झंझोड़ गए थे। सही तो कह रही थी वो, बचपन से वो यही सुनती आई थी कि वो किसी के लिए खुशी का बायस नहीं, बल्कि मनहूस है, जो माँ को खा गई और अपने साथ ढेरों गम लेकर आई है। ऐसे नहीं कहते मेरा बच्चा। मायरा का लहजा गुलूगीर हुआ। मम्मी, क्या मैं 2 मिनट इससे बात कर सकता हूँ? अभी तो हीफा एक झटके से न संभली थी कि दूसरा झटका उसके पीछे खड़ा बोल रहा था। तुम 2 मिनट सब्र करो। मायरा को हीफा की शक्ल देखकर अंदाजा हो गया था कि वो भी जजाह का सामना करने को तैयार नहीं। जजाह मुंह बनाता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब किसी शौक से कम नहीं, मगर मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मुझे मायूस नहीं करेगी। मायरा की बात पर उसने थूक निगलते परेशानी से उनकी जानिब देखा। और हाँ, इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मायरा फिर से उसे कुछ बावर करवाने लगी। आइंदा अपने लिए ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करना। खाला माँ जैसी होती है। क्या अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो वो तुम्हारे लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती? उसके चेहरे पर मोहब्बत से हाथ रखे, इतने ही मोहब्बत भरे लहजे में हल्की सी मुस्कान लिए वो उसे माँ ही लगी। बेख्तियार उनके गले लगते वो पहली बार अपनी कमाईगी पर आंसू बहाने लगी।
پہلی بار کسی اپنے کے سامنے دل ہلکا کرنے کو چاہ رہا تھا۔ چوری چھپے تو وہ نہ جانے کتنی بار ماں کو یاد کرتی تھی، مگر آج پہلی بار کسی اپنے نے اس کے غبار کو باہر نکالنے کا موقع دیا تھا۔ مائرہ نے بھی محبت سے اس کے گرد بازو باندھ کر بچوں کی طرح گویا اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ کیا آپ دونوں یہ سیشن کچھ دیر بعد کر سکتی ہیں؟ شام میں ہمیں چلے جانا ہے اور مجھے آپ کی متوقع بہو سے کچھ بات کرنی ہے۔ زجہ جیسے ہی واش روم سے باہر آیا، دونوں کو چہکو پہکو روتے دیکھ کر نفی میں سر ہلا کر رہ گیا۔ تم ضرور رنگ میں بھنگ ڈالنے آ جانا۔ مائرہ نے منہ بنا کر حیفا کو خود سے پیچھے کرتے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ ابھی تو آپ رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہیں، وہ بھی کہاں باز آنے والوں میں سے تھا۔ بے شرم، ماں کو ایسے کہتے ہو؟ انہوں نے آنکھیں نکالی۔ اچھا نا میری پیاری ماں، پلیز کچھ منٹس چاہیے بس۔ فکر نہ کریں، رومانٹک بالکل نہیں ہوگا۔ پتا ہے مجھے، یہ جو بیٹھی ہے نا، اسے رومانس کا مطلب بھی پتا نہیں ہوگا، لہٰذا آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ مزے سے وہ اسے سنا گیا، جبکہ اس کی ذومانی بات سن کر حیفا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ تو میں تمہیں بعد میں پوچھتی ہوں، اسے دھمکی دے کر حیفا کو پیار کر کے وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی، جبکہ وہ وہیں ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ ہاں تو کیا کہا تھا تم نے؟ ربا سے شادی مت کریں، آپ کو کوئی اور لڑکی نہیں ملی، یہی رہ گئی تھی، اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے آتا رعب سے بولا تھا۔ پکا وعدہ، کوئی بددعا نہیں دی تھی میں نے، وہ تو کہا تھا کہ اگر شادی کر لو گی تو بددعا دوں گی۔ وہ اڑی اڑی رنگت لیے تیزی سے کھڑی ہوتی اس کے مقابل آ کر شرمندگی سے بولی، مجھے کیا معلوم کتنی بددعائیں دے چکی ہو دل میں؟ مصنوعی غصے سے آنکھیں نکالی۔ سچ کہہ رہی ہوں زجا بھائی، بالکل ایسی بات نہیں تھی۔ وہ خود کو کلیئر کروانے لگی۔ آپ انکار کر دیں، سچ میں مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے شادی کرنے کا، اتنا سا بھی نہیں۔ سوچے سمجھے بنا وہ کیا کیا بولتی جا رہی تھی، اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ چپ! اس کی باتیں سن کر زجا کے ماتھے پر بل پڑے، اس کی بولتی کو بھی بریک لگ گئے۔ یہ سب بک تمہیں میرے سامنے کرنی یاد آتی ہے نا؟ اب کی بار سچ میں گھورا گیا تھا۔ یہ شادی کس وجہ سے ہو رہی ہے وہ تو میں کچھ دن بعد تمہیں بتا دوں گا، مگر اتنا جان لو، اگر تم نے اس شادی سے منع کیا اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو تمہارے ساتھ ان سب سے زیادہ برا سلوک کروں گا میں۔ انگلی اٹھا کر اسے دھمکایا گیا تھا، جانتا تھا یہی ایک دھمکی کارگر ثابت ہوگی۔ آیا تو وہ اسے یہ بتانے تھا کہ اس نے حالات کو کس طرح موڑ کر اپنے اور اس کے حق میں کروایا ہے، مگر ابھی حیفا کو کچھ بھی بتانا بے سود لگ رہا تھا۔ وہ بھی اس بڑے جھٹکے کو ہضم ہی نہ کر پا رہی تھی۔ کجا اس کی اپنے لیے پسندیدگی کو ہضم کرتی، اس کی شکل سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کچھ گڑبڑ کرے گی، اسی لیے مائرہ کو باہر بھیج کر اسے دھمکانا ضروری سمجھا تھا۔ تو آپ کی محبت کا کیا ہوگا؟ وہ فکر مند لہجے میں بولی۔ زجہ نے بھویں اچکائی۔ کون سی محبت؟ جان گیا تھا آپ کچھ الٹا ہی بولے گی۔ اس کے سامنے سے ہٹ کر الماری کی جانب بڑھا اور اپنی ہینگ کی ہوئی شرٹس نکال کر بیڈ پر رکھنے لگا۔ ارے وہی جو ربا سے تھی، اتنی جلدی بھول گئے؟ زجہ نے تیکھی نظر اس پر ڈالی۔ تم نے کب مجھے اس سے محبت کی پینگیں بڑھاتے دیکھا تھا؟ تبھی تو مائرہ خالہ کے پوچھنے پر آپ نے ربا کے لیے ہاں کی تھی۔ وہ جیسے اس کی یادداشت واپس لا رہی تھی۔ ہاں تو تمہاری مائرہ خالہ نے تو تمہارے لیے بھی مجھ سے پوچھا ہے، تو میں نے ہاں کر دی ہے نا، اب کیا مجھے تم سے بھی محبت ہے؟ وہ مزے سے مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ اس کی شرٹس بیڈ سے اٹھا کر تہہ کرتے ہی حیفا نے آنکھیں سکیڑی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں؟ وہ بڑے مزے سے اس پر تبصرہ کرتے زجہ کو حیران کر گئی۔ اوہو، میڈم کو تو فلسفہ بھی آتا ہے۔ میرا فیصلہ کیا تھا وہ تمہیں کچھ دن بعد بتا دوں گا، ابھی تو تم کام کرو۔ نکمی! مزے سے اسے لتاڑا گیا۔ کوئی نکمی نہیں ہوں میں۔ اوف، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ مائرہ خالہ کے پاس ہمیشہ کے لیے جا کر رہوں گی، اور آپ کے دونوں بھائی ہیں نا، کتنے اچھے ہیں۔ شاید کوئی میرا بھائی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا۔ اور طارق انکل، وہ تو اتنے پیار سے بات کرتے ہیں مجھ سے، بالکل شفیق ماموں کی طرح۔ وہ چہکتے ہوئے لہجے میں اپنی خوشی زجہ سے بیان کر رہی تھی، یہ سوچے بغیر کہ ہونے والے شوہر سے بات کر رہی ہے، مگر اس وقت تو وہ اس کے لیے صرف اس کا زجہ بھائی تھا، جس سے وہ ان کچھ دنوں میں وہ باتیں بھی کر جاتی تھی جو کسی کے ساتھ کرنے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اچھا تو سب اچھے ہیں، میں ہی ہوں نا بس ہلاکو خان۔ ڈریسنگ سے چیزیں سمیٹ کر چھوٹے سے بیگ میں رکھی گئی۔ اس کا سوٹ کیس کھولے ہی پا اس کی چیزیں سمیٹ رہی تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ مزے سے اس کی ہاں میں ہاں ملائی گئی۔ کیا؟ زجہ نے احتجاج بلند کیا۔
کچھ نہیں، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے فلیٹ کب خریدا؟ مزے سے بات کا رخ بدلا گیا، وہ بھی اس کی چالاکی سمجھ گیا تھا۔ تم اتنی معصوم ہو نہیں جتنی بنتی ہو، پوری ہو تم بھی۔ خیر یہ فلیٹ میں نے کچھ دن پہلے خریدا تھا کیونکہ ابھی پاکستان رہنے کا ارادہ مزید تھا، اسی لیے اچھا نہیں لگتا کہ یہیں پر رہوں، تو بس اسی لیے واش روم سے جا کر اپنی شیونگ کٹ بھی لے آیا۔ آپ کے کتنے ارمان ہوں گے ربا کے ساتھ وہاں رہنے کے؟ اس کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ تم منہ بند کر کے کام ختم کرو، اب کی بار وہ غصے سے بولا تھا۔ اس کی دہاڑ سن کر وہ اچھل گئی۔ کر رہی ہوں نا، اب مشین تھوڑی ہوں کہ ایک ہی ہاتھ چلاؤں اور سب سمیٹ لوں۔ وہ خفا سی نظر اس پر ڈالتی تیزی سے ہاتھ چلانے لگی تھی۔ زبان تو بہت تیز چلتی ہے تمہاری۔ اسے گھورا گیا۔ اب اگر ایسے کریں گے نا تو خالہ کو شکایت لگاؤں گی میں آپ کی۔ منہ پھلا کر اسے دھمکایا گیا۔ صدقے جاؤں میں ان ناراضگیوں کے۔ وارفتگی سے اسے دیکھا مگر لہجہ جذبات کی چگلی کھا رہا تھا۔ جانتا تھا ذرا سی بھی جذبات کا اظہار کیا تو وہ جو ریلیکس ہو کر اس کے سامنے اتنا بولتی ہے وہ بولتی بند ہو جائے گی۔ آپ آ بھی جاؤ۔ ایشل حواس باختہ سی کمرے کے دروازے میں نمودار ہوئی۔ ہاں بس ختم ہو گیا کام، کچھ اور رہ جائے گا تو وہ میں افطاری کے بعد کر لوں گی۔ زجاہ سے مخاطب ہوتی تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ سنو، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی زجاہ کی آواز نے روک لیا۔ محبت چہروں کی محتاج نہیں ہوتی، نہ دوسروں کے فیصلے کی۔ مجھے جس سے محبت تھی اس کے ساتھ قسمت جڑنے لگی ہے۔ تم ان دنوں میں میری اس بات کو سوچنا، پھر شاید تمہیں قسمت کے اس ہیر پھیر میں میری محبت بھی سمجھ آ ہی جائے۔ زجاہ کی توقع کے عین مطابق ابھی تو اس کی بات اس کے سر کے اوپر سے گزر چکی تھی۔ الجھی نظروں سے اس کی گہری بولتی آنکھیں ٹکرائیں۔ نہ جانے کیوں دل نے سپیڈ پکڑی تھی، وہ گھبرا کر مڑی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے سر ہلا کر رہ گیا کہ اس جھلی کے سامنے وہ کیسے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا۔ چیزوں پر ایک نظر ڈال کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا، دروازہ بند کر کے موبائل نکالا۔ السلام علیکم۔ دوسری جانب سے کال یس ہوتے ہی اس نے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، کیا پروگریس ہے سر؟ وہ بھی 2 دن سے مسلسل انتظار میں تھا۔ جناب پروگریس ہی پروگریس ہے، آپ اب ربا کا نمبر ان بلاک کر سکتے ہیں۔ آج سب کے سامنے آتش فشاں پھٹ چکا ہے اور اب جلد ہی آپ سے رابطے کا انتظام کیا جائے گا، لہٰذا اب آپ بے فکر ہو کر اپنے والدین کو یہاں بھیجنے کی تیاری کریں۔ اس نے سمیر کو گویا خوشخبری سنائی تھی۔ اسے کتنی ڈانٹ پڑی؟ لہجے سے فکر چھلک رہی تھی۔ ڈانٹ تو اچھی خاصی پڑی ہے، وہ الگ بات ہے کہ میری ممی نے بیچ بچاؤ کروا لیا، کل مار بھی کھا چکی ہے وہ بیچاری آپ کی محبت میں۔ اس نے مزید اطلاع دی۔ پلیز اس کے بارے میں غلط خیال مت لائیے گا، ہمارے معاشرے نے پسند کی شادی کو ایک گناہ بنا دیا ہے۔ اب ایسے میں ایک لڑکی اگر اپنی پسند کا بتاتی ہے تو اسے مجرم بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ زجاہ کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ یہی تو، نہ جانے ہم ایسی فرسودہ باتوں سے کب نکلیں گے۔ اگر ماں باپ سکون سے بچوں کی پسند ناپسند کو سن لیں، جان لیں، پرکھ لیں تو بچے چور راستے نہ ڈھونڈیں۔ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے اس نے اپنا نظریہ بتایا تھا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، چلیں جی آپ بھی شادی کی تیاریاں کریں، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اور آپ کی نیا پار لگ گئی؟ وہ بھی اس کا شریک راز تھا۔ بالکل، نیت صاف اور اچھی ہو تو اللہ سبب خود ہی بنا دیتا ہے۔ آپ کا کام صاف نیت سے کیا تھا، اللہ نے میرے راستے خود ہی آسان کر دیے۔ لہجے میں بشاشت تھی۔ چلیں مبارک ہو پھر تو، وہ بھی خوش دلی سے بولا۔ بہت شکریہ دوست، دونوں اچھے دوستوں کی طرح بات کر رہے تھے۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ جلد ہی۔ دونوں جانب سے الوداعی کلمات کے بعد فون بند کر دیا گیا تھا۔ رات میں مائرہ اور طارق تینوں لڑکوں سمیت اپنی فلیٹ شفٹ ہو چکی تھی۔ سفورہ بیگم ربا کے غم سے نکل کر شفیق کو کہہ کر ان کے فلیٹ پر ضروری کھانے پینے کی چیزیں بھجوانے لگی۔ دلشاد بوا کو بھی گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اگلے دن کی سحری پکائے۔ ان کے جاتے ہی ایشل اور حیفا مل کر کچن سمیٹنے لگی۔ آپا میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں۔ ایشل برتن دھونے کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی کا کھل کر اظہار کر رہی تھی۔ اور میں بھی تمہارے لیے بہت خوش ہوں، ابراہیم بہت اچھا ہے۔ وہ بھی بے حد خوش تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ایشل کی بھی اسی گھر میں بات پکی ہو گئی ہے، اب وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ اکٹھی رہیں گی۔ ہاتھ صاف کر کے سالن فریج میں رکھتی حیفا کو پیچھے سے جا کر اس نے گلے لگایا تھا۔ دونوں کی کھلکھلاہٹیں کچن سے قریب گزرتی سفورہ بیگم کے کانوں میں بخوبی پہنچ گئی تھی۔ سر اٹھا کر کچن میں موجود جگمگ چہرہ لیے حیفا کو ایک نظر انہوں نے پہلی بار ربیہ کی بیٹی کے حوالے سے دیکھا۔ دل بھر سا آیا تھا۔
نظریں چرا کر تیز قدموں سے وہاں سے گزر کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ تم دونوں کام سمیٹ کر میرے کمرے میں آنا۔ شفیق کسی کام سے کچن میں آئے تھے، ان دونوں کو وہاں دیکھ کر بولے۔ جی ابو، ایشل نے تیزی سے سر ہلایا۔ اب ماموں کیا کہنے والے ہیں؟ ہیفا کچھ پریشان سی ہوئی۔ اوہو، کچھ نہیں کہیں گے ابو، ان سے کیوں ڈر رہی ہو؟ ایشل نے اسے تسلی دی۔ دونوں کچھ دیر بعد ان کے کمرے میں موجود تھی۔ آؤ بیٹا۔ دونوں کو دروازے پر کھڑے دیکھ کر انہوں نے اندر آنے کی اجازت دی۔ ہیفا نے ایک طائرانہ نظر کمرے پر ڈالی۔ شکر تھا کہ شبانہ مامی موجود نہیں تھی، ان دونوں ممانیوں کی گھورتی نظروں سے وہ ہمیشہ خائف رہتی تھی۔ ایشل بیٹا، یہ کارڈز رکھ لو، کل میں ڈرائیور کو بھیجوں گا، جا کر بہن کی شادی کی شاپنگ کر لینا، اور کسی کو تو اس گھر میں توفیق ہوگی نہیں، لہٰذا تم دونوں ہی چلی جانا، میں اماں کو اطلاع دے دوں گا، کوئی تم دونوں کو کچھ نہیں کہے گا۔ 2-3 کریڈٹ کارڈز ایشل کی جانب بڑھاتے انہوں نے انہیں یہاں بلانے کا مقصد بتایا تھا۔ جی ابو، وہ خوشی خوشی بولی۔ میں ابراہیم یا موسیٰ سے کہہ دوں گا، دونوں میں سے کوئی بھی ایک آ جائے گا، اس گھر کے لڑکوں کو تو کہنا بیکار ہے۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے انہوں نے ایک اور ہدایت دی۔ ٹھیک ہے ابو، ہم آ جائیں، ہم چلے جائیں گے۔ ایشل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بیٹے جاؤ، اور دھیان رکھنا، بہن کو جو پسند ہو وہی دلانا، اور اپنی شاپنگ بھی کر لینا، اسے مسکراتے ہوئے ہدایت دی۔ تھینک یو ماموں۔ ہیفا نے تشکر سے انہیں دیکھا۔ بے وقوف، شکریہ کی کیا بات ہے، بیٹی ہو تم میری، اسے گھورا گیا تھا۔ چلو جاؤ اب۔ موبائل ہاتھ میں لیتے انہیں جانے کا اندیا دیا گیا۔ واؤ، مزہ آ گیا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی ایشل نے اسے خوشی سے ساتھ لپٹا لیا تھا، وہ بھی ہولے سے مسکرائی تھی۔ خوشی کے ساتھ ساتھ عجیب سی اداسی نے اسے گھیرا تھا۔ فون نمبر 2 اس لڑکے کا۔ مسرت ربا کی کمرے میں آ کر تلخی سے بولی۔ امی بس کر دے، کب تک ناراض رہیں گی؟ بیڈ سے اٹھ کر ماں کے قریب آتے ان کے گلے میں بازو ڈالتے انہیں منانے کی کوشش کی گئی۔ اتنا اچھا لڑکا تھا سجا، کیا خرابی تھی؟ وہ اب بھی افسردہ تھی۔ سمیر بھی بہت اچھا لڑکا ہے، آپ لوگ ایک بار مل تو لیں ان سے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نمبر 2 اس کا، تمہارے چچا اور ابو سے بات کر کے آج انہیں گھر بلانا چاہتے ہیں۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے انہوں نے پھر سے وہی سوال دہرایا۔ اس نے جھٹ پٹ موبائل میں سیف سمیر کا نمبر نکال کر ماں کو دیا۔ اسی شام سمیر کے گھر والوں کو گھر پر افطاری کی دعوت دی گئی۔ اب رشتہ تو جڑ ہی چکا تھا، بہتر تھا اچھے انداز میں اسے نبھایا جاتا۔ اشفاق نے مائرہ اور اس کی فیملی کو بھی بلوا لیا تھا، سمیر بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ سمیر اور زجا ایسے ملے جیسے ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے نہ ہوں اور پہلی بار مل رہے ہوں۔ یہ سب زجا نے ہی سے کہا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اور ہیفا کی شادی سے پہلے مزید کوئی بدمزگی ہو، اور سمیر اور اس کا آپس میں ایک دوسرے کو جاننا کہیں بھی کچھ گڑبڑ کر سکتا تھا۔ بھائی مجھے تو لوگ بہت اچھے لگے، میرا خیال ہے عید کے دوسرے یا تیسرے دن رخصتی کر لیتے ہیں، 4-5 دن تو عید میں بھی رہ گئے ہیں، تب تک رشتہ داروں کو بھی دعوت دے دیتے ہیں، سادگی سے ہی سب کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ لڑکے والوں کے جانے کے بعد سبھی لاؤنج میں بیٹھے ان پر تبصرہ کر رہے تھے۔ جب طارق صاحب نے اپنی رائے دی، طارق صاحب تو ویسے بھی گھر کے داماد تھے، ان کے مشورے کو سب نے سراہا۔ لڑکے والے کہہ کر بھی گئے ہیں کہ انہیں جہیز نہیں چاہیے، تو میرا خیال ہے ہمیں اچھی روایت کا آغاز ایسے ہی کرنا چاہیے، بیجا ان پر زور زبردستی کا فائدہ نہیں۔ کل ہم سب ان کے گھر آتے ہیں تاکہ ان کے رہن سہن کا بھی اندازہ ہو جائے۔ ویسے بھی ان کا ایڈریس معلوم ہوتے ہی میں نے زجہ کو ان کا گھر دیکھ کر آنے کو کہا تھا۔ یہ اور راہیل جا کر دیکھ آئے ہیں، بہت اچھی لوکیشن میں ہے اور خاصا بڑا ہے۔ شفیق صاحب کی اطلاع پر سب کی نظر بے اختیار زجہ اور راہیل کی جانب اٹھی۔ ہاں، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ راہیل کی بات پر اشفاق صاحب اور باقی گھر والوں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ چلے یہ تو اچھا ہوا، اماں کل میں ہیفا کو شاپنگ کے لیے لینے آؤں گی۔ مائرہ نے صفورہ بیگم کو دیکھ کر گویا اطلاع دی۔ اسی لمحے وہ چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ ہاں لے جانا۔ آج کل صفورہ بیگم ویسے بھی زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ سب کے چائے کی کپ پکڑا کر جس لمحے وہ زجہ کے پاس آئی، اس نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا، نظریں اس کی جھکی پلکوں پر ٹکی تھی۔ ہیفا نے کچھ حیرت سے اسے جوں کا تو بیٹھے دیکھا۔ جس لمحے اس کی نظریں زجہ کی جانب اٹھی، اسی لمحے ہولے سے مسکرا کر زجہ نے کپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہیفا نے آنکھوں میں خفکی لیے اس کی مسکراتی آنکھوں کو دیکھا، جو آج کل اسے ضرورت سے زیادہ تنگ کرنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ وہ ٹرے اٹھا کر کچن میں آئی جہاں ایشل ابراہیم سے چھپی بیٹھی تھی۔ تم کیوں ہواؤں سے لڑ رہی ہو آپا؟ کچھ حیرت سے اس کا غصے سے پھولا منہ دیکھا گیا تھا۔ یہ جو تمہارے زجا بھائی ہے نا، ہرگز شریف انسان نہیں ہے۔ دل کی دھڑکنیں ابھی بھی بے قابو تھی۔ اس نے کچھ کہا تھا نہ کیا تھا،
مگر اس کی نظریں حیفا کو بری طرح پریشان کر رہی تھیں۔ میری تعریفیں میری پیٹھ پیچھے کرنے کی تمہاری عادت کب صحیح ہوگی؟ ہمیشہ کی طرح وہ اس کی چوری پکڑ چکا تھا۔ وہ جو ایشل کے قریب لال بھبو کا چہرہ لیے کھڑی تھی، ایک دم اس کی آواز پر اچھلی۔ اور یہ آپ کی چھپ چھپ کر باتیں سننے کی عادت کب صحیح ہوگی؟ ایشل نے دونوں کو تلواریں تیز کرتے دیکھ کر وہاں سے کھسکنا ہی مناسب سمجھا۔ اس کے جواب پر وہ زیر لب مسکرایا، مگر یہ مسکراہٹ حیفا کو سیخ پا کر گئی۔ میں نے تمہیں شاید کبھی نہیں کہا کہ تمہارے ہاتھوں کی بنی چائے چینی کے بنا بھی بہت میٹھی لگتی ہے، بندہ چینی تو ڈال دے۔ اس کی بات کو ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیے وہ مزے سے کیبنٹ سے چینی کا پاٹ نکال کر چینی ڈالنے لگا۔ اتنی ہی زہر کی بھری ہوں تو انکار کر دے۔ منہ ابھی تک پھولا ہوا تھا، بازو سینے پر باندھے خفا سی سلیب کے ساتھ ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی۔ تمہاری ان اداؤں کے جواب کچھ دن بعد دوں گا میں، اس کا آنچ دیتا لہجہ حیفا کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ ویسے میں نے ایسی کیا بدماشی کی ہے تمہارے ساتھ کہ میری شرافت پر تمہیں شبہ ہو گیا ہے؟ چند قدم چل کر اس کے مقابل آتی، چائے کا سپ لیتے پھر سے اسے ایکس رے کرتی نظروں سے دیکھا گیا۔ یہ جس طرح آپ مجھے دیکھتے ہیں نا، یہ بالکل کوئی شریفوں کا طریقہ نہیں۔ اس کی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ زجہ کا اس کی بدحواسی پر قہقہا بے ساختہ تھا۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، تم فقط ان نظروں سے گھبرا گئی ہو۔ اس کا لہجہ زومانی تھا۔ حیفا کے چھکے چھڑا گیا۔ زجہ اس کو زج کرنے والی مسکراہٹ سے دیکھتا چائے کا کپ اٹھائے کچن سے نکل گیا تھا اور وہ پیچھے پیچو تاب کھا کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن مائرہ افطاری کے بعد حیفا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ زجہ بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ ابراہیم یا موسیٰ کو ہی لے آتی۔ وہ زجہ کو دیکھ کر منہ بنا کر بولی تھی، شکر کرو تمہاری خالہ کو بھی لے کر میں ہی آیا ہوں، ورنہ اس وقت تم اکیلی میرے ساتھ ہوتی۔ اسے مزید ڈرایا گیا۔ خالہ، اس نے مائرہ کو دیکھ کر احتجاج بلند کیا۔ انہوں نے بیٹی کو گھورا، مگر اس کے چہرے کی خوشی اور چمک دیکھ کر دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اس کے بعد زجہ نے اسے تنگ نہیں کیا۔ دونوں نے سکون سے شاپنگ کی۔ رات میں 11 بجے مائرہ اسے گھر چھوڑ گئی تھی۔ 4 تھیلے اسے تھما دیے تھے، باقی وہ اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جس وقت وہ گھر میں آئی سوائے صفورہ بیگم کے اور کوئی لاؤنج میں موجود نہیں تھا۔ السلام علیکم، خالہ چھوڑ کر گئی ہیں مجھے، وہ لاؤنج سے گزرتے انہیں سلام کرتی ڈرتے ہوئے بولی۔ ادھر آؤ۔ بچپن سے اب تک یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے اسے اتنے پیار سے بلایا تھا۔ وہ چند پل تو جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ آؤ نا میرے پاس یہاں پر۔ انہوں نے اسے وہی جمع کھڑے دیکھ کر دوبارہ اسی نرم لہجے میں بلایا۔ وہ آہستہ سے قدم بڑھاتی ان کے پاس ان کے تخت کے کنارے پر ٹک گئی۔ کیا لیا؟ انہیں سمجھ نہ آئی اس سے بات کہاں سے شروع کرے تو اس کے ہاتھوں میں تھامے شاپرز کی جانب اشارہ کر کے پوچھنے لگی۔ وہ نکاح کا جوڑا، سینڈل اور یہ جولری۔ وہ بھی جھجکتی ہوئی انہیں چیزیں دکھانے لگی۔ یکدم اس کے ہاتھ تھام کر انہوں نے لبوں سے لگائے تھے، آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ وہ یکدم تڑپ کر بولی۔ ان کے رونے میں روانی آ گئی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے۔ میری ربیہ یقیناً مجھ سے بہت خفا ہوگی، تبھی کبھی میرے خواب میں نہیں آئی۔ میں سمجھ ہی نہ سکی ایسا کیوں ہوا ہے، مگر اب سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس کے جگر کے ٹکڑے کو تو اس کی ماں نے رول دیا، تو کیسے میرے قریب آتی؟ میں نے ہی تو کبھی تمہیں قریب نہیں آنے دیا، تو وہ کیوں میرے پاس آتی؟ ان کے آنسو ان کی ندامت کو آشکار کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ چند دنوں سے وہ اپنا مسلسل محاسبہ کر رہی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ مائرہ روز فون کر کے انہیں احساس دلا رہی تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کو سمجھے اور انہیں درست کرے، اس سے پہلے کہ وقت بالکل گزر جائے۔ ایسے نہ کہے، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی ماں سمجھ کر عزت دی ہے۔ ان کو یوں ٹوٹے بکھرے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ یوں شکست خوردہ ان کے سامنے آئے۔ ہم کبھی کبھی اپنی نفرت میں اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگوں کو نقصان پہنچا جاتے ہیں جن کا اس سارے قصے میں کوئی قصور ہی نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ بھی میں نے کچھ ایسا ہی کر دیا۔ شہریار کو تو کچھ کہہ نہ سکی، بس اس کے حصے کی نفرت تمہاری جھولی میں ڈال دی۔ یقیناً اللہ بھی مجھ سے بہت سخت ناراض ہوگا۔ اس کے ہاتھ دباتے وہ اب تک روتی ہوئے اس سے اپنے رویے پر پشیمان تھی۔ کوئی بات نہیں اماں، پلیز آپ سب باتوں کو بھلا دے، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ وہ بڑے پن کا ثبوت دیتے ان کی ہر خطا، تکلیف اور نفرت آمیز رویے کو پل بھر میں بھلا گئی تھی۔ یا شاید اللہ کی مہربانی پر وہ اتنی خوش تھی کہ وہ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کے رویے کو سوچ کر ان پر کرتی نہیں تھی۔ وہ شاکر تھی
اسی لیے چند محبتوں پر ہی صبر اور شکر کر چکی تھی۔ اسے سب کی محبتوں کو جیتنے سے کوئی غرض نہ تھی۔ انہوں نے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ بھیجا۔ حیفا تو ابھی تک اس سب کو ایک خواب سمجھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سب پر کیسے ریاکٹ کرے، بس حیران سی ان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ جلدی کرو لڑکیوں، وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، کون سا میلوں دور گھر ہے۔ صفورہ بیگم کا رویہ حیفا کے ساتھ کیا صحیح ہوا، ایسا لگا پورا گھر ہی بدل گیا ہو، سب حیفا کے ساتھ بہتر ہو گئے۔ اسے تو لگتا تھا جیسے یہ سب خواب ہے۔ کچھ حقیقتیں خوابوں سے بھی بڑھ کر حسین اور ناقابل یقین ہوتی ہے، اور حیفا کو لگا یہ ایسی ہی حقیقت ہے کہ جس کا خواب بھی اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ آپا کیا بتاؤں، تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ڈل گولڈن پیروں تک آتی فراک اور سر پر سیٹ کیے ہوئے ہلکے کام والے دوپٹے میں وہ واقعی دمک رہی تھی۔ ایشل اور ربا نے مل کر ہی اسے تیار کیا تھا، اور وہ جو اب تک کبھی ڈھنگ سے کوئی ہیئر اسٹائل نہ بناتی تھی، ہلکے پھلکے میک اپ پہ ہی اس کا حسن نکھر کر سامنے آیا تھا۔ حیفا تم تو واقعی پہچانی نہیں جا رہی ہو، ربا نے بھی سچے دل سے تعریف کی۔ چلو بھائی، ہم تو دولہے والوں کو خوش آمدید کہنے چلے۔ ربا نے ایشل کو تیزی سے ہاتھ چلانے کا اشارہ کیا، جو حیفا کی تیاری مکمل کرنے کے بعد جلدی جلدی اپنے بال سیٹ کر رہی تھی۔ آج اس کی بھی منگنی تھی، مگر اس وقت وہ صرف حیفا کا ایونٹ انجوائے کرنا چاہ رہی تھی۔ گرین اور لائٹ اورنج کلر کی شرٹ اور گولڈن ٹراؤزر پہنے، کندھوں پر چنوں کا گولڈن اور گرین دوپٹہ ڈالے، وہ خود بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ ربا بھی گرے اور پرپل امتزاج کے لہنگے اور شارٹ شرٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ کچھ ان دنوں اس کا غرور بھی کم تھا۔ ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتے اسے احساس ہوا تھا کہ انسان کو اللہ نے واقعی مٹی سے بنایا ہے تو اسے زمین کے ساتھ جھک کر ہی رہنا چاہیے۔ ماہرہ اور طارق نے بھی چیدہ رشتہ داروں کو بلایا تھا۔ سب اس وقت صفورہ بیگم کے گھر کے لان میں موجود تھے۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ کے ہمراہ شفیق حیفا کے کمرے میں موجود تھے۔ میرون رنگ کے نیٹ کے دوپٹے کا گھونگھٹ ڈالے، وہ کپکپاتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اب زندگی میں آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نہ پہلے کبھی اس نے اپنے مستقبل کا سوچا تھا، نہ اس لمحے وہ سوچ رہی تھی۔ بس زندگی جس دھارے اسے لے جا رہی تھی وہ اس کے ساتھ بہتی جانا چاہتی تھی۔ آج ماں اور باپ دونوں بہت شدت سے یاد آئے تھے۔ اپنے پاس بیٹھی دلشاد بوا کے گلے لگتے اس نے ماں اور باپ دونوں کے لیے کھل کر آنسو بہائے تھے۔ اپنے مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا۔ یہ پہلی چاند رات تھی جب اس نے مہندی لگائی تھی، اور وہ بھی اپنے سہاگ کی۔ یہ چاند رات اس کی زندگی کی سب سے یادگار چاند رات تھی۔ چند ہی پل بعد ربا اور ایشل کے ہمراہ وہ نیچے لان کی شمالی جانب بنی مصنوعی آبشار کے قریب بنائے چھوٹے سے اسٹیج کی جانب بڑھی۔ اسٹیج پر چند صوفے رکھے گئے تھے، جن میں سے بڑے صوفے پر زجہ کریم کلر کی شلوار قمیص پر گولڈن واسکٹ پہنے اسی کا منتظر تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ربا اور ایشل نے حیفا کو اس کے قریب کھڑا کیا۔ لیجیے جناب آپ کی امانت، وہ خوش دلی سے بولی۔ بہت شکریہ۔ وہ بھی جگر جگر کرتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا، جو چند ہی دنوں میں اس کی دھڑکن کے سنگ دھڑکنے لگی تھی، مگر اس کی شدتوں سے یکسر انجان تھی۔ اس کا بازو حیفا کے بازو کے ساتھ مس ہوا۔ وہ یکدم جھجک کر پیچھے ہٹی۔ بیگم بیٹھ جائے، شادی ہوئی ہے، کوئی سزا نہیں ملی۔ اسے اپنے ہی خیالوں میں کھڑا دیکھ کر وہ ہولے سے اس کے کان کے قریب ہو کر بولا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر پیچھے پڑے صوفے پر بٹھایا تھا۔ حیفا تو اس کے ہاتھ پکڑنے پر ہی کپکپا کر رہ گئی تھی۔ وہ بول نہیں رہا تھا، مگر اس کا ایک ایک انداز اس کی شدتوں کو آشکار کر رہا تھا، اور اب یہ لمس حیفا کانپ کر رہ گئی۔ ریلیکس، اس کے قریب بیٹھ کر ہولے سے بولا گیا۔ وہ اس کی گھبراہٹ سمجھ چکا تھا۔ چلو بھائی، ایشل اور ابراہیم کو بھی بلوا لو، منگنی کی رسم ادا کر دے، اور پھر گھر چلیں، کل عید کی تیاری بھی تو کرنی ہے۔ ماہرہ نے سب کی توجہ ابراہیم اور ایشل کی جانب دلوائی۔ ایشل اور ابراہیم کو دوسرے صوفے پر بٹھایا گیا تھا۔ حیفا نے بھی اپنی گھبراہٹ پر سے پشت ڈال کر مسکراتی نظروں سے اپنی بہنوں جیسی کزن ایشل کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھا۔ ابراہیم کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ ایشل کو ماہرہ نے، جبکہ ابراہیم کو شبانہ نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ سب نے باری باری ان دونوں کا منہ میٹھا کروایا۔ ارے بڑی بہو بھی آئے نا، یہ مسرت ممانی تھی۔ حیفا کو اشارے سے اٹھ کر ایشل کو مٹھائی کھلانے کا کہا۔ حیفا نے ایک نظر اپنے بھاری فراک کو دیکھا۔ اسی پل زجہ نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھام کر ہولے سے اسے صوفے سے اٹھایا تھا۔ اسی طرح ہاتھ تھامے ایشل اور ابراہیم کے قریب لے گیا۔ حیفا نے جھجک کر چمچ سے تھوڑا سا گلاب جامن توڑ کر دونوں کو باری باری کھلایا۔ زجہ نے بھی اس کی تقلید کی۔ ربا کے سسرال والوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔
रुबा और समीर ने भी कपल की सूरत उन दोनों को मिठाई खिलाई थी। चले भाई, अब हमें इजाजत दे, कल ईद भी पढ़नी है और रात में वलीमे की तैयारी भी करनी है। तारिक साहब ने जल्दी जल्दी मचाई। हीफा के सर पर फिर से नेट का मरून दुपट्टा घूंघट की सूरत डाल दिया गया। वो इस घर के मकीनों की मोहब्बत के साए में पल भर तो ना सकी थी, मगर आज उन सब की मोहब्बत के साए में इस घर से रुखसत हो रही थी। अरे अभी से थोड़ी से बाहर लेकर जा रही हूँ, अभी कुछ महीने ये इधर ही है। सबको हीफा के साथ लगकर लिपट लिपट कर रोती देखकर मायरा घबरा गई। सफूरा बेगम को पहली बार एहसास हुआ था कि वो इस घर में क्या हैसियत रखती थी और किस कदर ज़रूरी थी वो इस घर के लोगों के लिए। मगर बहुत बार अच्छे लोगों की अहमियत का अंदाज़ा उनके जाने के बाद ही होता है। मायरा कुछ देर पहले ही उसे जज़ा के कमरे में बिठा कर गई थी। 3 बेडरूम का ये लग्जरी फ्लैट काफ़ी कुशादा था। हीफा ने फिलहाल सिटिंग रूम और अभी अपना कमरा ही देखा था और उसे पहली नज़र में ही ये फ्लैट दिल को भाया था। उसकी सोचों का महवर अभी भी जजह नहीं, उसके ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियाँ थीं। दरवाजे पर आहट महसूस करके वो एकदम सीधी होकर बैठी। धड़कनों ने अलग ही राग अलापा। उनके शोर से वो खफा हो गई। बेड के करीब आते ही जजह ने यकदम उसके सामने हथेली फैलाई। सर उठाकर नेट के दुपट्टे से उस पार उसने हैरत से जजह के मुस्कुराते चेहरे और फिर अपने सामने फैली हथेली को नासमझी से देखा। जजह ने कुछ भी कहे बिना हाथ थामने का इशारा किया। उसने कपकपाते हाथों को उसकी चौड़ी हथेली पर रखा। बेड से उतरी। जजह उसे लिए कमरे की बाईं जानिब बनी बालकनी की जानिब बढ़ा। क्या धक्का देने वाले हैं? वो डर के मारे बोली। नई नवेली दुल्हन को कौन बालकनी में लेकर जाता है? मायरा ने तो उसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। आज सुबह ही मायरा ने फ़ोन करके उसे इस रिश्ते की बहुत सी नज़ाकतों से आगाह किया था। वो जानती थी कि घर का कोई फर्द उसके इतने नज़दीक नहीं जो उसे इन सारी बातों के बारे में बताए। लिहाजा उसे फ़ोन करके सबसे पहले यही कहा कि इस लम्हे वो उनकी बहू और भांजी नहीं बल्कि बेटी और दोस्त है, जिसको वो इस नई ज़िंदगी की रमोज़ों से वाकिफ़ करना चाहती हैं। हीफा को इस लम्हे वो सब बातें याद आ गई थी, मगर उनमें इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं था। लिहाजा घबराकर जजह से पूछा, जो मुस्कुराहट दबाए खामोशी से उसे बालकनी में आकर रुका था। हीफा ने उसके हाथ में मौजूद अपना हाथ खींचा। मैं खाला को आवाज़ देने वाली हूँ। आपको मैं पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? अब बालकनी से धक्का देने लगे हैं। वो हमेशा की तरह उल्टा सीधा सोच रही थी। चुप कर जाओ, जजहा ने मुड़कर रौब से कहा। हीफा की बोलती को एकदम ब्रेक लगा था। बहुत बोलती हो तुम। ठीक है, बोलते हुए मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि अपनी इस पटर पटर से मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश कर दो। वो माथे पर बल लिए बोला, फिर उसे अपने सामने खड़ा करके उसका घूंघट उल्टा दिया। चंद पल तो वो दम्बखुद उसके हुस्न के जलवे देखता रहा। खूबसूरती वाकई सफ़ेद चमड़े की मोहताज नहीं होती। खूबसूरती का ताल्लुक चेहरे और नकूश के दिल को भा जाने से होता है। जहाँ जिस पर दिल आ गया वही चेहरा खूबसूरत चेहरा लगता है। फिर दुनिया की सारी खूबसूरती उस एक चेहरे के आगे मान पड़ने लगती है। हीफा दम साधे उस खामोश मगर शोर मचाती नजरों को खुद पर महसूस करती सिमटी। जजहा ने बढ़कर उस रिश्ते का पहला इस्तेहकाक भरा एहसास उसके चेहरे पर सजाया। हीफा की घबराहट में इजाफा हो गया। दिल की धड़कनों ने और भी स्पीड पकड़ी। मैं इस चांद रात को और भी हसीन बनाना चाहता हूँ, इसीलिए सोचा था आसमान पर तो इस लम्हे चांद छुप चुका होगा, क्यों न इस आलम को अपने चांद से जगमगाऊं। इसीलिए तुम्हारी रोशनी लिए आसमान के नीचे आ गया। उसका रुख मोड़कर उसकी पुश्त अपने सीने से लगाए, उसके गिर्द अपने बाजू लपेट कर आसमान की जानिब देखा, जैसे उसे जता रहा हो कि मेरा चांद उसके चांद से ज्यादा हसीन है। और उसकी चमक भी मान नहीं पड़ी। चंद पल खामोशी उन पहलू में बजते मोहब्बत के सुरों को दोनों ने दिल भर कर सुना था। फिर उसका रुख मोड़ कर जजहा ने एक बार फिर उसे अपने सामने किया था और हाथ पकड़कर अंदर ले आया। बेड पर उसके सामने बैठते उसके हाथ थामे उसे समझ नहीं आया अपनी मोहब्बत की दास्तान का आगाज कहाँ से करे। पता नहीं तुमसे मोहब्बत पहली नज़र में हुई या चंद दिन तुम्हें देखते रहने के बाद, मगर हाँ, मोहब्बत हो गई। मैं यहाँ रुबा और इशिल के लिए ही भेजा गया था, मगर शादी के लिए मुझे शरीके सफ़र सादा घरेलू लड़की चाहिए थी। ऐश्वर्या राय टाइप की लड़की सिर्फ अपने हुस्न में ही रहती है। घर, मोहब्बत, एहसास, इन सब से वो आरी होती है। रुबा में मुझे कोई ख़ास अट्रैक्शन महसूस ना हुई और इशिल के बारे में तो मैं सोच भी ना सकता था। और फिर बची तुम। जजहा ने गहरी नज़र उठाकर उसे देखा, जिससे वो हमेशा ख़ाइफ रहती थी, मगर न जाने आज क्यों इन नज़रों में अजीब सी अपनायत और मोहब्बत महसूस हो रही थी। और सबसे बढ़कर अपना अक्स उसे नजर आ रहा था। शायद पहली बार तुम्हारे साथ सबका बुरा सलूक देखकर हमदर्दी महसूस हुई,
مگر پھر تمہیں اپنے سامنے پٹر پٹر بولتے دیکھ کر احساس ہوا کہ تم بھی چیزوں کو اور رویوں کو محسوس کرتی ہو. بس شاید پھر اپنے کام مارے بہانے کرتی اس لڑکی سے محبت ہو گئی، اور پھر یہ محبت اتنی بڑھ گئی کہ تمہارے لیے ربا کے شوہر سے دوستی کی. حیفا نے حیرت سے اسے دیکھا. وہ کیسے؟ اور پھر اس کے سوال پر وہ سب بتاتا چلا گیا. کیسے دلشاد بوا کو اپنے لیے ہموار کیا. وہ تو یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سمائی تھی کہ وہ ان کی حیفا کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. بس میں نے بوا کو کہہ دیا تھا جس دن ربا سب کو سچ بتائے گی اسی دن آپ نے میرے اور حیفا کے لیے شفیق ماموں سے بات کر لینی ہے. وہ مزے سے اپنی کارستانیاں بتانے لگا. مگر آپ نے کبھی یہ احساس تو ہونے ہی نہیں دیا کہ ان کاموں کے پیچھے آپ ہے. وہ واقعی حیرت زدہ تھی. ضروری نہیں ہوتا کہ غلطیوں کا احساس چیخ چلا کر کیا جائے. بہت سی چیزوں کو درست کرنے کے لیے بیک اینڈ پر رہ کر بھی کبھی کبھی کھیلنا پڑتا ہے. فرنٹ لائن پر آ کر میں اماں اور گھر والوں کو چیخ چلا کر تمہاری زیادتی کا احساس دلاتا تو انہوں نے کبھی بھی یہ سب ہونے نہیں دینا تھا. انہیں انہی کے انداز میں ڈیل کرنا پڑا. ربا انہیں بہت عزیز تھی، اور جب اپنی عزیز ترین ہستی تکلیف پہنچاتی ہے تب انسان ٹوٹتا ہے، اور پھر ایسے ٹوٹے انسان کو جب اس کی غلطیوں کا احساس دلایا جائے تبھی اثر ہوتا ہے. اکڑی ہوئی لکڑی سے کبھی کوئی کارآمد چیز نہیں بنتی. خوبصورت چیزیں انہی لکڑیوں سے بنتی ہیں جن میں خود کو ڈھالنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ممی نے اس سے پہلے بھی بہت بار تمہارے لیے اماں کو احساس دلایا کہ وہ غلط کر رہی ہیں، مگر تب انہیں احساس نہ ہوا. جب خود پر چوٹ پڑی تب انہیں احساس ہوا. ممی بھی اوپر سے آ گئی، انہیں احساس دلایا کہ ان کی وجہ سے ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کا مداوع تمہاری صورت میں کرنے پر وہ اب کچھ کہنے کی قابل نہیں تھی. داماد کے سامنے کچھ تو عزت رکھنی تھی، اور اسی عزت رکھنے کے لیے وہ خاموش رہی. بس سمجھو بہت سے عوامل مل کر ہمارے لیے کارساز ثابت ہو گئے. زجہ کی سوچ پر حیفا کو واقعی رشک آیا تھا. ہر بار جذبات نہیں عقل سے بھی کام لینا پڑتا ہے، اور میں جذبات کو کبھی عقل پر حاوی نہیں آنے دیتا. حیفا بھی اس کی عقل مندی کی قائل ہو گئی تھی. اگر وہ ہیرو بن کر اس کے لیے ڈٹ بھی جاتا تو یہ سب یقیناً ایسے نہیں ہوتا. شاید زور زبردستی سے میں تمہیں حاصل کر بھی لیتا، مگر اماں جتنی اصولوں کی سخت ہے یقیناً وہ ممی سے بھی قطع تعلق ہو جاتی، اور میں یہاں رشتے جوڑنے آیا تھا، توڑنے نہیں. اس نے ایک ایک سچ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. اور میں تم سے امید کروں گا کہ تم یہ سب باتیں کبھی کسی کے سامنے نہیں کرو گی. یہ سب تمہیں بتانے کا مقصد یہی تھا کہ تم جان لو کہ میری محبت کون تھی اور میں نے اسے پانے کے لیے کیا کیا کیا. اس کے ہاتھوں کو تھام کر محبت سے لبریز لہجے میں وہ بولا تھا. میں تو اتنی عقل مند نہیں ہوں. حیفا کو فکر لاحق ہو گئی. تم بھی بن جاؤ گی، بس میرے سامنے زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھو تو. وہ اسے چھڑتے ہوئے خود میں سمو گیا. حیفا کی بولتی تو اس کی بڑھتی جسارتوں نے ہی بند کروا دی تھی. میں جانتا ہوں یہ سب بہت اچانک ہے، تمہیں کچھ وقت چاہیے، اور بے فکر رہو، میں کسی قسم کی زبردستی کا قائل نہیں. تم میری ہو، اور اب تمہارے میرے درمیان کوئی نہیں آ سکتا. میرے لیے یہ احساس ہی بہت ہے. محبت سے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا. شور دیدہ سر جذبات کو قابو کر کے اس کے قریب سے اٹھا جب اس کے پیچھے سے آتی آواز نے زجاہ کو روکا. تھینک یو سو مچ. پتہ نہیں اس کو ایسا کیوں لگ رہا تھا جیسے یہ سب حقیقت نہیں. وہ واقعی اس وقت حیرتوں کے سمندر میں تھی. لہجے کی نمی زجاہ کو بے چین کر گئی. اب کیا چٹکیاں کاٹو تمہیں؟ اپنی اتنی سنجیدہ بات کے جواب میں اس کا غیر سنجیدہ انداز حیفا کو آگ ہی لگا گیا تھا. نئی نویلی دلہن کو کون چٹکیاں کاٹتا ہے؟ گویا اس کی تصحیح کی گئی. اب کوئی اور انداز اپناؤں گا تو تم بے ہوش ہو جاؤ گی، لہٰذا یہی بہتر طریقہ ہے. اس کی بات حیفا کے ہاتھ پاؤں پھلا گئی. ہٹیے، مجھے چینج کرنا ہے. اس سے نظر چراتی وہ فوراً اٹھ کر اس کی سائڈ سے نکل کر ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی. ارے ہاں، خالہ نے کہا تھا کہ منہ دکھائی بھی ہوتی ہے. آپ نے تو وہ مجھے دی ہی نہیں. وہ ایسے بولی جیسے بہت اہم مسئلہ ادھورا رہ گیا ہو. بہت محنت کرنی پڑے گی تم میں رومانس کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے. اس کے نہایت ہی غیر رومانوی انداز پر زجہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا. پھر ہولے سے اس کے قریب کھڑے ہوتے اس کے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر ان میں خوبصورت سا بریسلٹ پہنایا. حیفا دھیان سے اس کا جھکا سر دیکھ رہی تھی. دل کیا اسے بتائے. اس کا یوں توجہ دینا اسے ہواؤں میں اڑا رہا ہے، مگر محبت کا اظہار کیسے کرتی؟ ابھی تو اس کی محبت کو سمجھ ہی نہ پا رہی تھی. اپنی محبت کا راگ کیسے الاپتی؟ زجہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. حیفا نے سرت سے نظروں کا رخ بدلا. دیکھ لو، میں نے روکا تو نہیں تمہیں. اس کی چوری پکڑنے پر وہ اسے چھیڑ رہا تھا.
थैंक यू, बहुत अच्छा है। ब्रेसलेट की तारीफ करके फौरन जान छुड़वाई गई थी। ज़जहा ने उसकी घबराते अंदाज को देखकर मुस्कुराहट दबाई थी। हिफा, वो शायद पहली बार इतनी पुरसुकून और गहरी नींद सोई थी कि पास पड़े मोबाइल के अलार्म की आवाज़ भी सुनाई न पड़ी। ज़जहा ने हौले से पास सोई हिफा को आवाज़ दी। उसे हनूस सोया देखकर वो हौले से मुस्कुराया था। तकिए पर कोहनी टिकाए वो यकटुक उसे देख रहा था या महसूस कर रहा था उसकी मौजूदगी, उसका अपने साथ इतने मजबूत ताल्लुक में बंद कर उसके इतने करीब होना कि वो हाथ बढ़ाए और उसे थाम ले। अपनी ही सोच पर मुस्कुराकर उसके चेहरे से बिखरे बाल समेटकर चेहरे पर झुका। हीफा की आंखें उस लम्स पर पट से खुली थी। ज़जहा उसके चौकन्ना होने पर हंसते हुए पीछे हटा था। अच्छा तरीका है तुम्हें उठाने का। होठों पर रक्सा मुस्कुराहट उसका चेहरा देखकर कुछ और गहरी हुई। उसके पीछे होते ही वो तेजी से उठ बैठी। हाथ बढ़ाकर तकिए के करीब रखा दुपट्टा शानों पर फैलाकर उठी। ज़जहा से नजरें चुराकर तेजी से वॉशरूम की जानिब बढ़ी। उसी लम्हे उसके कमरे का दरवाजा बजा था। ज़जहा, उठ जाओ बेटे, ईद की नमाज पढ़ने जाना है। मायरा की आवाज आई थी। जी मम्मी, आ रहा हूँ, ज़जहा ने बुलंद आवाज में कहा। हीफा चंद ही लम्हों में बाहर आई थी। मेरे शलवार कमीज निकालना, मैं बात लेकर आता हूँ। हीफा को कहकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ा था। हीफा ने घड़ी की जानिब देखा, वक्त कम था। तेजी से अलमारी की जानिब बढ़ी। सामने ही उसका और ज़जहा का ईद का लिबास टंगा हुआ था। ज़जहा का सफेद शलवार कमीज निकालकर बेड पर रखा। तेजी से हाथ चलाकर बेडशीट ठीक की। उसी लम्हे ज़जहा बाहर आ गया, कपड़े लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ा। जिस लम्हे वो बाहर आया था वो ड्रेसिंग की चीजें सही कर रही थी। मेरे आने तक रेडी हो जाना। उसके कंधों पर हाथ रखकर दबाव डाला। हीफा ने आईने से नजर आते उसके अक्स को देखा। आंखों में मोहब्बत लिए वो उसे मखमूर नजरों से देख रहा था। जी, हौले से कहा गया। ज़जहा एक मुस्कुराती निगाह उस पर डालकर कमरे से चला गया था। उसके जाते ही वो भी अलमारी की जानिब बढ़ी। अपना व्हाइट और रेड फ्रॉक निकाल कर वॉशरूम की जानिब बढ़ी थी। माशाल्लाह, वो तैयार होकर जैसे ही किचन में आई, मायरा उसे देखकर बेअख्तियार कह उठी। रेड लिपस्टिक और आंखों पर लाइनर लगाकर, कानों में सफेद मोतियों की बालियां पहने, बालों को सलीके से ढीली सी चुटिया में बांधे, निखरी निखरी इतनी थोड़ी सी तैयारी में भी वो बेहद प्यारी लग रही थी। कुछ दिन पहले ही एशल ने उसे लिपस्टिक और लाइनर लगाना सिखाया था, इसीलिए बहुत सलीके से लगाया हुआ था। मायरा की तारीफ पर वो हौले से मुस्कुराई। ईद मुबारक खाला। मोहब्बत से वो मायरा के गले लगी। ईद मुबारक, खुश रहो, आबाद रहो, वो मोहब्बत से उसे गले लगाते हुए बोली। लाइए कुछ मदद करवा दूं मैं आपकी। बाजू ऊपर चढ़ाते वो भी काम करने को तैयार हुई। अरे नहीं, अब क्या नई नवीली दुल्हन से मैं काम करवाऊंगी? तो बस यहाँ बैठकर बातें करो। ईद की नमाज पढ़ते ही अम्मा लोगों के यहाँ जाएंगे। वो सिवैयों के साथ साथ खाने के लवाजमात भी तैयार कर रही थी। ओफो, अब इतना कुछ आप अकेली कैसे करेंगी? कुछ नहीं होता, मैं भी मदद करवाती हूँ। मस्जिद से दुपट्टा वही शेल्फ के करीब रखे पर डाल वो काम करने के लिए कमर कस चुकी थी। मायरा के मना करने के बावजूद वो कड़ाही गोश्त पकने के लिए रखने लगी। साथ ही अफगानी कबाब का मसाला भी चढ़ा दिया। उसे तुंधी से काम करते देखकर मायरा सराहे बगैर न रह सकी। उन्हें अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि कैसे वो अम्मा के घर इतने सब काम एक साथ करती होगी। वो उसे तौसीफी नजरों से देख कर रह गई। खुद सर्दी की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में सब मर्द नमाज पढ़कर आ गए थे। ईद मुबारक मम्मी और भाभी, इब्राहिम और मूसा अंदर आते हुए बोले थे। ज़जहा भाभी का लफ्ज़ सुनते हैरान होता किचन में आया था, जहां वो स्टूल पर रखा दुपट्टा शानों पर फैला रही थी। सफ़ेद कपड़ों में उसे सुबह का नूर ही लगी। अपनी हल्की फुल्की तैयारी में भी वो ज़जहा का दिल धड़का गई। भाई, हमें निकलने तो दे, फिर फुर्सत से भाभी को देखिएगा। उसे किचन के दरवाजे में इस्तादा देखकर वो दोनों शरारत से बोले। ज़जहा खजल सा होकर एक जानिब हो गया। ईद मुबारक मम्मी। मोहब्बत से माँ की जानिब आया, उन्हें गले लगाया, मगर नजरें उनकी करीब खड़ी घबराई हुई हीफा पर थी, जो रुख मोड़े खुद को मसरूफ जाहिर कर रही थी। जीते रहो। बाबा कहाँ पर है? मैं उन्हें देख कर आती हूँ। मायरा ने जानबूझकर वहां से निकलते उन्हें सुकून से ईद मिलने का मौका फराहम किया था। लोग तो बड़े चमक रहे हैं आज, मुझे भी हंसकर ईद मुबारक कह दो। मैं बेचारा भी कुछ लगता हूँ तुम्हारा। जानबूझकर उसे तंग किया गया। ईद मुबारक। हल्का सा रुख मोड़ते उसकी जानिब एक नजर देखकर जल्दी से ईद मुबारक कहा। तुम्हारा शौहर हूँ, अब कजिन नहीं। शौहर को ऐसे ईद मुबारक कहते हैं? वो उसकी लठ मार अंदाज पर मुंह बनाकर बोला। हाँ तो एक रात के शौहर हैं,
कौन सा 10 साल हो गए हैं हमारी शादी को। वो बेख्याली में कुछ का कुछ कह गई। उसके अंदाज पर वो कहकहा लगाए बगैर नहीं रह सका। फिर आगे बढ़कर एकदम उसे गले लगाया था। हीफा उस उफ्ताद के लिए तैयार न थी। ज़जहा की बेबाकी पर वो बौखला कर रह गई। क्या कर रहे हैं आप? वो घबराए हुए अंदाज में किचन के दरवाजे की जानिब देखकर बोली। ईद मिल रहा हूँ, और सब जानते हैं कि हम इस वक्त यहाँ पर ईद मिल रहे हैं, इसीलिए कोई अंदर नहीं आ रहा, वो उसे इत्तला देकर बोला। शर्म तो आपको आती नहीं। झटके से वो उससे दूर होकर कश्मगी नजरों से उसे देखने लगी। नहीं भाई, नहीं आती, वो बेढिठाई से कहता, उसे जोर से भींच कर छोड़ता किचन से बाहर निकल गया। वो बेतरतीब धड़कनों को संभालती रह गई थी। हेलो। वो इस वक्त रुबा के साथ पार्लर आई हुई थी। दोनों मुकम्मल तैयार थी। वो रुबा की चीजें समेटने में लगी थी जब फोन गुनगुनाया। वलीमे की रात ज़जहा ने उसे मोबाइल गिफ्ट किया था। इस वक्त वही उसके हाथ में था। बाहर आ जाओ, मैं आ चुका हूँ। उसकी गंभीर आवाज फोन में से उभरी। जी हम आ रहे हैं। वो अपनी साड़ी संभालती रुबा की जानिब बढ़ी। आज रुबा की रुखसती थी। उसे बहुत हद तक न सिर्फ अपना आदी बना दिया था, बल्कि उसकी झिझक और शर्म को किसी हद तक दूर कर दिया था। चलो, ज़जा बाहर खड़े हैं। रुबा का घूंघट दुरुस्त करती उसे कुर्सी से उठाती बोली। बाकी की चीज़ों को वो पहले ही एक बैग में डाल चुकी थी। उसे कंधे पर डाला, एक हाथ से अपनी साड़ी संभाली जो उसने ज़जहा के बेहद इसरार पर पहनी थी, और दूसरे हाथ से रुबा के लहंगे को संभाल कर उसे लिए बाहर आई। ज़जहा के साथ फौजान भी आया था। उन्हें आता देखकर उसने तेजी से आगे बढ़कर पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। एक हाथ से हीफा के बाजू पर लटका बैग पकड़ा था। ज़जहा की नजरें दो मरून और मेहंदी ग्रीन कॉम्बिनेशन की काम वाली नफीस सी साड़ी में सजी बनी बालों को रफ कर्ल्स में खोले हीफा से हटने से इनकारी हो चुकी थी। गाड़ी में बैठने तक वो मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। सेंड का बटन दबाकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट संभाली। रुबा के साथ बैठी हीफा ने मोबाइल पर मैसेज टोन मिलते ही मोबाइल का इनबॉक्स खोला था। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, और फिर सारे का सारा कैसे हो सकता है? ज़जहा की जानिब से मौसूल होने वाले मैसेज को पढ़कर उसकी पेशानी अर्क आलूद हो गई। ज़जहा ने अब तक उस पर कोई शहराना हकूक नहीं जताए थे। असल में तो वो बहुत प्यारे दिल का मालिक था, जो उसकी ज़िंदगी को हकीकत में ईद की तरह ढेरों खुशियों से भर गया था। अब उसकी जानिब पेशकदमी हीफा ने खुद करनी थी। इन चंद दिनों में वो उसे इतनी मोहब्बत और एतमाद बख्श चुका था कि अब हीफा उससे कुछ कहते झिझकती नहीं थी। हाँ, मगर खुद सुपुर्दगी के लिए हिम्मत चाहिए थी, जो फिल वक्त उसके पास नहीं थी। एक ही कमरे में रहते वो पास होकर भी दूर थे, और ये दूरी ज़जहा ने सिर्फ उसे रिलैक्स रखने के लिए कायम रखी थी। शादी के हॉल में पहुंचने तक वो अपनी सोचों से बाहर आ गई थी। बहुत ही अहसन तरीके से रुबा की रुखसती हो गई। वो इस वक्त सफूरा बेगम और बाकी लोगों के साथ सफूरा बिला में ही मौजूद थी। ज़जहा भी उन सब की उदासी को भांपते वहीं आ गया था। आज की रात उन्होंने वहीं पर रहने का इरादा किया था। उन दोनों के लिए दिलशाद बुआ ने वही कमरा सेट कर दिया था जो ज़जहा के यहाँ होते उसके ज़ेर इस्तेमाल था। सबको बिस्तर देकर और तसल्ली करके कि सब मेहमान आराम से अपने अपने बिस्तरों में पहुंच चुके हैं, तब वो कमरे में आई थी। ज़जहा कमरे में पहले से मौजूद था। कपड़े बदलकर बेड पर बैठा। शायद वो अपने ऑफिस का काम लैपटॉप पर कर रहा था। उसका काम ऑनलाइन था, लिहाजा वो किसी भी वक्त काम लेकर आराम से बैठ जाया करता था। अभी वो अपने साथ लाए छोटे से बैग से अपने कपड़े निकाल रही थी कि दरवाजे पर दस्तक देकर दिलशाद बुआ अंदर दाखिल हुई। उनके हाथ में ट्रे और उसमें 2 चाय के कप थे। जी है बुआ, बहुत शिद्दत से चाय की तलब हो रही थी। ज़जहा ने खुशी से उन्हें दुआ दी। अरे बेटा, जानती हूँ कैसे भाग दौड़ कर तुम दोनों ने काम किए हैं। चलो ये पी लो, और अब सुबह मुलाकात होगी, आराम करो। दिलशाद बुआ मोहब्बत से दोनों को देखती ट्रे साइड टेबल पर रखती शबा खैर कहती कमरे से बाहर जा चुकी थी। हीफा इसी तरह कपड़े बदले बगैर ज़जहा के करीब बैठकर मज़े से अपना कप उठाकर चाय पीने लगी, ये जाने बगैर कि उसका मिटा मिटा सा मेकअप ज़दा चेहरा अब भी उसके दिल पर बिजलियां गिरा रहा था। साड़ी में उसका मुतनासिब सरापा कुछ और निखर कर सामने आया था। ज़जहा को आज अपनी खैर नहीं लग रही थी। अपनी ही फरमाइश पर पहनाई गई साड़ी अब उसे अपनी फरमाइश खुद पर ही भारी पड़ती लग रही थी। चाय ले लीजिए, ठंडी हो जाएगी। उसकी गहरी नजरों से बेनियाज वो कप उसे थमाते हुए बोली थी। मुझे आज इस घर में आकर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ जिंदगी की कितने तकलीफ माहों साल गुजारे हैं। चाय का कप थामे वो जैसे खुद से हम कलाम थी।
زجاہ نے محبت سے ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر گویا اسے تسلی دی۔ کچھ جگہیں اور کچھ لوگ جو آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں، اللہ کیسے انہی کے درمیان کبھی کبھی آپ کی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے بھاری ہاتھ کو دیکھ کر وہ اس کی جانب دیکھ کر اپنے دل کا حال بتانے لگی۔ تم پریشان ہو یہاں آ کر؟ زجاہ کی بات پر وہ ہلے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی۔ میں بہت خوش ہوں یہاں آ کر۔ اس کمرے کے مکین نے میری زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے سب دکھوں کا مداوع ان چند دنوں میں ہی ہو گیا ہے۔ وہ پہلی بار زجاہ کی تعریف یوں اس کے سامنے کر رہی تھی۔ وہ چائے کے سپ لیتا محبت پاش نظروں سے اس کے مطمئن چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہر شخص کے لیے عزت سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے میری زندگی میں آنے سے پہلے میری زندگی میں رشتے تھے، گھر تھا، اپنے بھی تھے، مگر اس سب میں عزت نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں وہ پرزہ ہوں جس کی کسی کو بھی ضرورت نہیں، مگر سب اپنے اپنے مقصد کے لیے اس پرزے کو وقت آنے پر فٹ کرتے ہیں اور پھر وقت گزر جانے پر اٹھا کر مٹی میں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے لیے منحوس کا لفظ سنا تھا، تو مجھے لگا مجھ سے محبت کرنے والوں پر بھی میری منحوسیت اثر انداز ہوگی، لہٰذا کسی سے اتنی انسیت ہی نہ رکھی کہ اس کے دور جانے پر تکلیف میں مبتلا ہو جاتی۔ مگر آپ نے سب باتوں کو باطل ثابت کر کے مجھے انسانیت کا مقام دلایا۔ اس سے پہلے کبھی کبھی مجھے لگتا تھا یا تو میں جانور ہوں، مگر جانوروں کو بھی دکھ تکلیف محسوس ہوتی ہے، مجھے وہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، تو مجھے خود پر کسی روبوٹ کا گمان ہوتا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کو رکی، کپ میں بچی چائے ایک ہی گھونٹ میں حلق کے اندر اتاری، کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ مگر پھر آپ کے آنے پر مجھے غصہ، زچ ہونا، ناراضگی، الجھن اور سب سے بڑھ کر اپنائیت اور انسانیت کا احساس ہوا۔ مجھے آپ سے بات کرتے کبھی ڈر نہیں لگا، کبھی ایسا احساس نہیں ہوا کہ اگر میری باتیں آپ نے اماں کو بتا دی تو میرا کیا ہوگا۔ مجھے آپ نہ جانے کیوں ان سب سے الگ لگی تھی۔ اچھے دل کے انسان، نظریں جھکائے وہ اعتراف کر رہی تھی اس کی اچھائی کا، اور شاید آج اس کی محبت کا بھی اعتراف کرنے لگی تھی۔ مجھے خوشی ہے کہ میری زندگی میں ایک ایسا شخص ہے جس کے لیے میری عزت ہر شے سے بڑھ کر ہے۔ ہر احساس اس احساس کے آگے ہیچ ثابت ہوتا ہے جب آپ کا شوہر آپ کی عزت کرنے والا ہو۔ محبت تو بہت بعد میں آتی ہے، پہلے عزت کرنا اور کروانا آتا ہے۔ تھینک یو زجاہ۔ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو پہلے ہی پوری توجہ سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج اسے حیفا کی نظروں میں اپنا عکس نظر آیا تھا۔ تم میری ذات کا حصہ ہو اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی میری ذات کی نفی کرے یا مجھے بے عزت کرے۔ خالی ہوا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ محبت عزت کے بنا بالکل ایسے ہے جیسے جسم کے بنا روح۔ کھوکھلی محبتیں کھوکھلے جسموں کی طرح زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے اتنے قیمتی الفاظ اپنے لیے ادا ہوتے سن کر اس کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ محبت کا اعتراف رو کر نہیں خوش ہو کر کرتے ہیں۔ اس کے گالوں پر لڑک آنے والے آنسو صاف کر کے وہ بوجھل لہجے میں بولتا، حیفا کو دنیا کا سب سے حسین شخص لگا۔ مرد کی خوبصورتی اس کی کردار کی مضبوطی اور عورت کے لیے نرمی میں ہے۔ جو مرد چہرے کے خوبصورت مگر دل اور رویے کے بدصورت ہوں، ان کی خوبصورتی بھلا کس کام کی؟ اصل خوبصورتی دل کی ہے اور پھر رویے کی۔ اگر اندر خوبصورت ہے، سوچ خوبصورت ہے، تو ایسے شخص کی خوبصورتی تا دیر زندہ رہتی ہے۔ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنا اچھا کام نہیں کیا کہ جس کا انعام آپ کی صورت میں ملا ہو۔ اس کے بازو پر سر ٹکاتے وہ بھی محبت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ زجاہ اس کی محبت پر مسکرایا۔ ہم انسانوں کی یہی تو بے بسی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کو کس کی کیا بات پسند آ جائے اور وہ اسے اس کا انعام دے دے۔ لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھ کر اس کے گرد بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا گیا تھا۔ آپ جہاں جس ڈگر لے کر چلیں گے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی باتوں میں موجود اپنے لیے محبت کو میں جان چکی ہوں۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی محبت کا اعتراف کرتی وہ زجاہ کو نہ صرف حیران کر گئی تھی بلکہ اس کے مان بھرے انداز پر وہ سرشار ہوا تھا۔ Will you be mine? Will you be mine? Only mine. Forever and ever. کسی بھی پیش قدمی سے پہلے وہ اس کی اجازت کا منتظر تھا۔
I am and I will always be yours, only yours. सरगोशी में बोलती वो ज़जह को एक नए जहान मिली गई. अपने कंधे से पीछे करते उसका चेहरा हाथों में मोहब्बत से थामते वो उसे मोतबर करने लगा था. मोहब्बत की ऐसी कदर भी कहाँ किसी ने देखी थी. So listeners, this was the end of the beautiful novel ईद और पिया की दीद. आई होप कि आपको ये सिंड्रेला जैसी स्टोरी अच्छी लगी होगी. मतलब थी ना, सिंड्रेला वाली स्टोरी थी. मतलब जो हमारी हीरोइन थी वो कितनी तब्बू सी थी, सीधी सी थी बेचारी. वैसे इतनी सीधी भी नहीं थी, बट हाँ वो मजबूर थी. और हीरो कितना अच्छा था, उसने सब कुछ कितने अच्छे तरीके से हैंडल किया. मुझे उम्मीद है कि आपको ये ब्यूटीफुल सा नॉवल अच्छा लगा होगा. इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं किसी नए नॉवल के साथ. तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़.